السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں رئیسہ آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. سر اگرچہ فیلڈ مارشل صاحب تو امریکہ اور ایران کی جو ٹاکس ہیں وہ میڈیٹ کروانے میں کافی مصروف ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو فائنل ڈرافٹ سائن ہو وہ اسلام آباد 2.0 ٹاکس کی شکل میں سائن ہو. لیکن جو 28ویں ترمیم کی حد تک بات ہے، انہوں نے جن لوگوں کو وہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ اس کو فائنل ڈرافٹ کی شکل میں لے کر آئیں، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ اپنا کام بہت سپیڈ میں کر رہے ہیں. پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ سندھ ہی بہت اگریسو نظر آ رہا تھا صوبوں کی تقسیم کی بحث کو لے کر، لیکن اب پنجاب نے بھی بولنا سٹارٹ کر دیا. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی اس دن ہم نے اپنے شو میں بھی ذکر کیا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے شاہراہ بھٹو کے افتتاح کے موقع پر بہت اگریسولی کہا تھا کہ صرف کراچی اور گوادر کو نشانہ نہ بنایا جائے، باقی جیسے لاہور کا انہوں نے نام لیا، پھر اسلام آباد کا نام لیا، ان کو بھی صوبوں کی تقسیم کے دائرے میں لایا جائے. اسی طرح آج جو PMLN کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی وائس ہیں سعد رفیق صاحب، خواجہ سعد رفیق، انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا پنجاب کو ڈیوائڈ کرنے کا لے کر، پرائیورٹی ان کی بات سے یہ نظر آ رہا تھا کہ پرائیورٹی دی جا رہی ہے کہ پہلے پنجاب کو کیا جائے گا پھر باقیوں کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ عوام کے سامنے تو کوئی ایسا ڈرافٹ نہیں آ رہا، لیکن اندر ہی اندر یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ ایسے تو نہیں کر رہے، ان کو کوئی تو خبریں پہنچ رہی ہیں، کوئی تو ان کو تبدیلیاں ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے، ان کو سندھ کی پڑ گئی ہے، ان کو پنجاب کی پڑ گئی ہے، کہہ رہے ہیں دوسرے کو پہلے کر دو، ہمیں بھی چھوڑ دو. اصل میں یہ جب سے بات شروع ہوئی ہے صوبوں کی، تو ظاہر ہے سیاسی ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک اپنی اپنی کمزوری اور اپنا اپنا ایک موقف ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ پولیٹیکل پریشر آ رہا ہے نا، جو ماؤنٹ ہو رہا ہے، جو کئی مہینوں سے لگا ہوا ہے، وہ کراچی صبح دوپہر شام MQM لگی ہوئی ہے، اور کئی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جناب اب یہ جو خلیج کی جنگ ہے اگر یہ ختم ہوگی تو کراچی کا ایک ایسا رول بنے گا کہ کراچی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ وفاق کے پاس ہونا چاہیے. اور پھر MQM تو اس کو کر ہی رہی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی چھیڑ ہے. جب بھی کوئی کہتا ہے کراچی کی بات کرتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی یا سندھی اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. تو بلاول بھٹو نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ نے نئے صوبے بنانے ہی ہیں تو وہاں سے شروع کریں جہاں ان کی صوبائی اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہوئی ہے. جی. پنجاب اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہوئی ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے. عمران خان صاحب کے زمانے میں وہاں پہ ایک الگ سیکریٹریٹ بھی بنانے کی کوشش کی گئی تھی ملتان میں. اچھا، پھر بہاولپور کو بھی صوبہ بنانے کی بات کے اوپر بھی ایک قرارداد آ چکی ہے. تو ابتدائی کام پنجاب میں ہو چکا ہے اس پر. سندھ میں کوئی قرارداد نہیں آئی اسمبلی میں نا، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے نا کہ پہلے مقامی اسمبلی سے قرارداد آئے، تو وہ تو نہیں آئی سندھ میں. تو بلاول نے کہا جہاں کام شروع ہو چکا ہے وہاں کریں نا سب سے پہلے، تو باقی باتیں بعد میں کریں. تو پنجاب والوں نے کہا نہیں جی نہیں. اب جیسے سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے، اس سے پہلے مریم صاحبہ نے بھی آج سے کوئی 6 مہینے پہلے کوئی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پنجاب کی طرف انگلی کرے گا میں وہ انگلی کاٹ دوں گی. شاید آپ کو یاد ہوگا وہ بیان. تو اب دونوں پولیٹیکل پارٹیاں ہی اس میں پس و پیش کا شکار ہیں نئے صوبے بنانے پہ. ہم اپنے اس پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی فرنٹ پہ آ کے ڈیفائی کر رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون بھی جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے اس کو اپوز ہی کر رہی ہے اس معاملے کو، کہ پیپلز پارٹی کی آڑ میں وہ چاہتے ہیں کہ چلو مخالفت پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے، لیکن وہ اندر سے وہ بھی کوئی خوش نہیں ہے نئے صوبے بننے کے اوپر. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو پلان ہے راول پنڈی کا، یا ہماری جس کو ہم اب ریاست کہنا شروع ہو گئے ہیں، پہلے اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے، جو ان کا پلان ہے، ان کا خیال ہے کہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو چھوٹے یونٹس میں تقسیم نہ کریں. جب کہ بعض اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب زیادہ صوبے بنیں گے
تو زیادہ پروٹوکول، زیادہ سی ایم، زیادہ گورنر، زیادہ انفراسٹرکچر، زیادہ ملازمتیں، زیادہ خرچے ہوں گے اس کے نسبت کہ وہ آپ کام کر سکیں. تو یہ بھی ایک سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے پنجاب کی ڈویژن کے لیول پہ اگر دیکھا جائے تو جتنی ہماری لاہور ڈویژن کی آبادی ہے اس سے کہیں کم آبادی آزاد کشمیر کی ہے. آزاد کشمیر کی 3-4 ڈویژنس جو ہیں وہ ہماری ڈسٹرکٹ کونسل کے لیول کی مطلب ایک اسمبلی بنتی ہے یا ڈویژن لیول کی، لیکن وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، پوری کیبنٹ ہے، پوری بیوروکریسی کا سٹرکچر ہے. تو بہت تھوڑے لوگوں کے لیے وہ ایک طرح سے ایک ریاست بنی ہوئی ہے. وہاں کے جو اخراجات کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو وہ ایک انتظام، جتنے لوگ ہیں اگر ان کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے تو وہ پنجاب میں عام آدمی کے اوپر جو لاگت ہوتی ہے یا دوسرے صوبے میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ایک تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیوں صوبے بنانا چاہتی ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ واقعی ان کے نزدیک یہ ایک نیک نیتی سے مراد ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک میں خوشحالی آ جائے گی، ترقی آ جائے گی، عام لوگوں کے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے ان کے ڈور سٹیپ پہ. یہ تو ایک بات ہے. لیکن جو لوگ شک ظاہر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیوں کی جو سینٹرلائزیشن ہے اس کے خلاف ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ایک ہی پارٹی پنجاب پورے کو چلائے اور اس کے اوپر وہ کسی وقت ان کو اگر کہا جائے اسٹیبلشمنٹ کی بات کوئی کی جائے تو وہ آگے سے انکار کر دیں. وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مختلف کمپارٹمنٹس بن جائیں اور ان کو مینج کرنا چھوٹے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو یا ان لوگوں کو وہ آسان ہو جائے. ان کا شاید یہ خیال ہے. اسی لیے جب بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی اس ملک میں تو ہمیشہ وہ الیکشن کروانے سے تو ڈرتے ہیں، جنرل الیکشن نہیں کرواتے، لیکن وہ لوکل باڈیز کا الیکشن ضرور کروا دیتے ہیں. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو کونسلر لیول کے لوگ یا جو چیئرمین لیول کے لوگ ہوں گے نا یہ تو ڈی سی کے ماتحت ہوں گے لوکل باڈیز والے، تو لہٰذا ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے اور اس طرح سے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے. پارٹیوں کو سائڈ لائن کر دیں یا پارٹیوں کو بین کر دیں. تو یہ ایک طرح سے پولیٹیکل مین سٹریم نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کو شاید جو ہوتا ہے نا کہ ان کے رول کو کم کرنے کے لیے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر، اس سے پہلے کہ میں ایک اور اہم بیان پہ آؤں کہ جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا اور آپ نے ابھی جو لوکل باڈیز کی بات کی میں اس پہ بات کروں، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ نئے صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. اگر آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی ڈیٹیلز ہیں تو بتا دیں. سنا ہے کہ 12 صوبوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے. ہاں، یہ جو ابھی دیکھیں ساری چیزیں تو اسلام آباد سے ہی نکلتی ہیں. وزارت قانون کی طرف سے کچھ لوگوں نے یہ لیک کیا ہے کہ پلان کیا ہے. پلان ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت 4 صوبے ہیں ہمارے اور 2 ہماری انڈیپینڈنٹ مطلب ٹیریٹریز ہیں لائک گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. اب ان کو 12 کرنے کا پلان ہے ان کا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم پنجاب کی. تو پنجاب میں ان کا پلان ہے کہ ایک پوٹھوہار کا صوبہ بنا دیا جائے، ایک جنوبی پنجاب کا بنا دیا جائے، ایک بہاولپور کا بنا دیا جائے اور ایک سینٹرل پنجاب کا بنا دیا جائے. یہ 4 صوبے وہ چاہ رہے ہیں پنجاب میں سے نکالے جائیں اور اسلام آباد کو بھی الگ کر دیا جائے اور اسلام آباد کو بھی الگ صوبہ بنایا جائے. یہ ایک طرح سے یہ ایک طرح سے پنجاب اور پنجاب سے ملحقہ 5 صوبے بن جائیں گے، جیسے دلی ایک صوبہ ہے انڈیا میں. پھر سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کو وہ بڑا جو نام سامنے آئے اس سے لگ رہا ہے کہ بڑی انہوں نے نزاکت کو، سندھیوں کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نام رکھے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سینٹرل جو ایریا ہے اس کو وہ انہوں نے کہا ہے سندھ ہی رہے گا، سندھ کا نام ہی رہے گا. یہ جو اس کا ناردرن پارٹ ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مہران کے نام سے وہ رکھ دیں، اور جو صدرن پارٹ ہے جو کراچی اور باقی علاقے ہیں ان کا نام کراچی صوبہ رکھ دیا جائے.
اب وہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کراچی کی ڈیموگرافی کے حوالے سے جو سندھیوں کا ایک موقف ہے کہ وہاں پہ نان سندھیز زیادہ ہیں، تو کراچی سے کے آس پاس جو ضلع ہیں ٹھٹھا اور سجاول، ان کو بھی شاید وہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ کراچی میں شامل کر دیا جائے، تاکہ وہ جو بیلنس ہے سندھی اور نان سندھیز کا، وہ وہاں پہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ بنے. ان کا پلان ہے. اب اس کو میں آگے بتاؤں گا چل کے کہ اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہو سکتی ہے. اچھا، اب بلوچستان پہ آتے ہیں. تو بلوچستان میں ان کا خیال ہے کہ ایک تو یہ جو بلوچ ٹرائبس کا ایریا ہے، بلوچستان کے ایک طرح سے 3 مختلف اینگلز بنتے ہیں. ایک جو اس کا بلوچستان کا نارتھ ہے نا، وہ ہے پختون رہتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. جو سینٹرل بلوچستان ہے وہاں پہ بلوچ ٹرائبس ہیں، اور ان کا زیادہ تر دار و مدار کھیتی باڑی پہ اور باقی چیزوں پہ ہے. جو اپر بلوچستان ہے وہاں پہ پختون رہتے ہیں، وہ پہاڑی علاقہ بھی ہے اور وہاں پہ تجارت بھی ہے اور یہ وہ ساری چیزیں. لیکن جو ساحلی پٹی ہے، مکرانی پٹی جس کو بولا جاتا ہے، جس میں گوادر ہے، پنجگور ہے، اور اس کے علاوہ یہ مکران، پنجگور اور یہ جو گوادر کا ایریا ہے، یہاں پہ ایک بلوچی بولی جاتی ہے، ساحلی بلوچی اس کو کہتے ہیں. وہ سینٹرل بلوچستان کی بلوچی سے تھوڑا سا فرق ہے. اس کے اوپر عربی اور فارسی کا انفلوئنس بھی ہے. تو ان کا خیال ہے کہ یہ جو گوادر اور مکرانی ساحل ہے، اس کا ایک الگ پروونس بنا دیا جائے، اور بلوچستان جو ہے وہ الگ بنا. اس کے 2 حصے ہوں گے. اور تیسرا جو کے پی ہے، وہاں پہ خیبر پختونخوا اس کا نام ہے. پہلے نام سوچا گیا تھا، جو پیپلز پارٹی اور اے این پی کی مشاورت ہوئی تھی جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، جب نام بنائے گئے تھے، تو پختونخوا کا نام تھا. لیکن مسلم لیگ نون ہزارہ میں ان کی کافی فٹ پرنٹ ہے، تو انہوں نے کہا تھا نہیں، ہزارہ کے لوگوں کے لیے اس میں خیبر شامل کریں. تو اب خیبر اور پختونخوا کو الگ الگ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی خیبر جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو وہ بنائیں گے. اس میں کوستان بھی ہوگا اور باقی جو ایریاز ہیں کے پی کے، ہری پور ڈسٹرکٹ، جس میں یہ جو نتھیا گلی، ایبٹ آباد وغیرہ بھی شامل ہوں گے، ہری پور بھی. اور دوسرا جو باقی ایریا ہے ریسٹ آف پختون جو بیلٹ ہے ساری، وہ پختونخوا ہوگی. ان کا یہ پلان ہے. اور باقی ہم اسلام آباد کی بات تو کر چکے ہیں، اور باقی جو کشمیر اور گلگت بلتستان وہ انہی صورتوں میں یہ دونوں رہیں گے. تو یہ اس طرح سے 10 یہ ایک بن جائیں گے یونٹ ادھر، اور 2 وہ کشمیر اور ناردرن گلگت ناردرن ایریاز. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ 12 یونٹ وہ بنانے کا پلان بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صوبوں کی تقسیم تو چلو ٹھیک ہے، وہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حق میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کر دی بڑی آسانی کے ساتھ فلو میں کہ لوکل باڈیز کا، اگر لوکل باڈیز کی الیکشنز کروا دیے جائیں اور ان کو کانسٹیٹیوشنلی ایک فنڈ ان کو دیا جائے، اور پروونشل گورنمنٹس ان کو کانسٹیٹیوشن ان کو پروٹیکٹ کریں، یہ نہ ہو کہ پروونشل گورنمنٹس جب چاہیں لوکل باڈیز توڑ دیں، جب چاہیں بنا لیں. تو یہ بھی ایک وائبل آپشن ہے، اور اس پہ ایم کیو ایم بھی راضی ہوگی. تو کیا اگر لوکل باڈیز کا الیکشن کروا دیا جاتا ہے اور لوکل باڈیز پہ کیا پیپلز ساری پارٹیز مان جائیں گی، اور پھر یہ جو صوبوں کی تقسیم والی بات ہے یہ پھر آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ ان سے جب بات انہوں نے اب اسی بیان میں یہ بھی کہا کہ جو پیپلز پارٹی ہے نا، اس کے بغیر ایک تو 28ویں ترمیم ہو نہیں سکتی، جو کہ آپ بھی کب سے کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ این ایف سی کی ڈویژن پہ بات ہو رہی ہے، اور این ایف سی کی ڈویژن پہ بھی پیپلز پارٹی اگری نہیں کر رہی، واٹر مینجمنٹ پہ بھی پیپلز پارٹی اگری نہیں کر رہی، اور سندھ کی ڈویژن پہ خاص طور پہ کراچی کو الگ صوبہ بنانے پر بھی پیپلز پارٹی ایک اسٹرانگ سٹینڈ لیے ہوئے کھڑی ہے. تو لوکل باڈیز پہ کیا آپ کو بات بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک مڈل گراؤنڈ ہے. وہ اس طرح سے مڈل گراؤنڈ بنتی ہے کہ جو بنیادی معاملہ ہے وہ ہے کہ ایم کیو ایم بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو صوبوں کو پیسے آتے ہیں نا، دیکھیں 18ویں ترمیم جو ہوئی ہے، 18ویں ترمیم صوبوں کو خود مختاری ملی. پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے، مسلم لیگ نون اس کا کریڈٹ لیتی ہے، مولانا فضل الرحمان اس کا کریڈٹ لیتے ہیں،
اور بھی پولیٹیکل پارٹیاں ANP باقی بھی, اور یہ اتفاق رائے سے ہوئی تھی. لیکن یہ کچھ حلقوں کو پسند نہیں ہے. اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اور وہ لوگ بھی جو کہ مرکزیت پسند سیاست کرتے ہیں, جیسے PTI کو بھی یہ پسند نہیں تھی شروع میں جب وہ پاور میں تھے. اب ان کے کچھ لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں. سوال دیکھیں یہ ہے کہ یہ ایک دکھتی رگ ہے 18ویں ترمیم ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اب پولیٹیکل پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ اس 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو فالٹ لائنز کریٹ ہو رہی ہیں ان کو خود ہی اپنے طور پہ ہینڈل کر لیں, تاکہ معاملہ ایک بڑے ڈائیورژن کی طرف نہ جائے, یا اس کو رول بیک کرنے کا مطالبہ نہ بڑھے. یا اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے اس ملک کی, اگر وہ فیصلہ کر لے کہ اس کو کروانا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی چکر چلا ہی لیں گے. تو پولیٹیکل پارٹیوں کو سیاست کرنی چاہیے, جو کہ وہ نہیں کر رہی ہیں ابھی تک. MQM کا مطالبہ تھا کہ صوبوں کے پاس جو فنڈز آتے ہیں اور سارا پیسہ, جی یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے نا, سارا پیسہ صوبے کھا جاتے ہیں اور یہ وہ. حالانکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو آپ کے پاس ادارے ہیں احتساب کے, وہ پکڑ سکتے ہیں اس کو. لیکن ایک بات درست ہے کہ جو صوبوں کے پاس پیسہ آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا پنجاب کا سارا پیسہ لاہور میں لگا دیا جائے, یا سندھ کا سارا پیسہ اندرون سندھ میں لگا دیا جائے اور کراچی میں نہ لگایا جائے. یعنی یہ جو چوائس ہے ان پیسہ خرچ کرنے کی, وہ صرف متعلقہ اسمبلی یا چیف منسٹر تک نہیں ہونی چاہیے, وہ ڈیوالو ہونی چاہیے. اور وہ صوبائی جو لوکل باڈیز کے ادارے ہیں ان کو بھی اسی تناسب سے ایک تناسب بنایا جائے, جیسے صوبوں نے ایک تناسب بنایا ہوا جس میں آبادی اور علاقہ اور باقی چیزیں شامل کی ہوئی ہیں. اسی طرح لوکل باڈیز کا ایک تناسب بنایا جائے, اور ہر لوکل باڈی کا پرسنٹیج, کراچی کارپوریشن کے لیے کتنے پیسے رکھنے ہیں, حیدرآباد کے لیے کتنے رکھنے ہیں, سکھر کے لیے کتنے رکھیں, ایک پرسنٹیج طے ہو جائے جو وفاق کی صوبوں کے ساتھ پرسنٹیج طے ہے. تو شاید یہ بحث مباحثہ جو نئے صوبوں کا یہ ختم ہو جائے اس بات کو ایڈریس کر کے. تو یہ اس پہ آنا پڑے گا. فیڈرل گورنمنٹ نے, مسلم لیگ نون نے MQM کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہوا ہے اس کے اوپر کہ ہم کریں گے. پچھلی دفعہ بھی MQM ان کو کہہ رہی تھی کریں, لیکن پیپلز پارٹی نے نہیں ہونے دیا. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے, جو بلاول بھٹو نے اپنی اسی تقریر میں کہا تھا, کہ ایک ایسا صوبہ یا ایک ایسا شہر ہمیں کہہ رہا ہے کہ لوکل باڈیز کے سسٹم کو ٹھیک کرو, جہاں پہ لوکل باڈیز کا وجود ہی نہیں ہے, یعنی وہ پنجاب ہے. پنجاب کا تضاد یہ ہے کہ ایک طرف یہ MQM کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم صوبائی جو بھی وہ اس کو بولتے ہیں آپ, ایک ایوارڈ جو ہے وہ بنائیں گے بلدیاتی اداروں کے لیے, فائنینشیل ایوارڈ FFC. تو وہ آپ پنجاب میں تو کر لو, کم از کم ایک ماڈل تو بنا لو, پھر بتاؤ سندھ والوں کو کہ یہ بھی کرنا ہے. اور اس میں ایک دقت بھی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کو کنٹرول کرنا, اس کے لیے قانون سازی کرنی اور اس کے لیے سٹرکچر بنانا, ابھی تک صوبوں کی اسمبلیوں کے پاس یہ اختیار ہے. کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے. اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ, اور MQM بھی یہ چاہ رہی ہے کہ یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے اندر ایک گارنٹی ڈالی جائے کہ صوبے جو ہیں وہ مجبور ہوں کہ وہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا بھی تسلسل کریں اور اپنے فنڈ بھی بلدیاتی اداروں کو دیں. اچھا, یہ پیچیدگی جو کانسٹیٹیوشنل پیچیدگی ہے کہ صوبے اپنا ڈھانچہ بنانے میں آزاد ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر ایک گارنٹی رکھی جائے کہ وہ ڈھانچوں کو چھیڑ نہ سکیں صوبے, یا وفاقی آئین جو ہے وہ صوبوں پہ قدغن لگا دے ایک ڈھانچہ بنا کے کہ یہ ڈھانچہ ہی چلے گا. جس طرح سے اس میں صوبائی اسمبلیوں کا ایک طریقہ کار ہے, صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کا, اسی طرح بلدیاتی اداروں کے ایک الیکشن کا بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک طریقہ طے پا جائے. بالکل. اس کو کیسے کیا جائے گا, کون کرے گا, یہ سیاستدانوں کا کام ہے.
اور ان کو ایمیکیبلی کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ پھر اوپر والے جب کریں گے تو وہ تو پھر یہ 12 صوبوں کی جو لسٹ بنائی ہوئی ہے وہ کریں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کی ایک نئی تلخی پیدا ہوگی نیشنلزم کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پولیٹیکل ول سے ہی ہوگا، کولیشن سے ہی ہوگا، ادروائز تو مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان یا چلیں اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں ان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. فار ایگزامپل گوہر خان صاحب اور سہیل آفریدی صاحب جو کہ سی ایم ہے کے پی کے ان کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب سے گوہر خان صاحب کے گھر پر. ایک ان آفیشیل میٹنگ پلیس تھی آبویسلی، اور اس میں بہت ساری ڈیٹیل سامنے ہوئی ہے کہ یہ ڈسکس ہوا. سہیل آفریدی نے خود کہا کہ ہم نے بنو ٹیررسٹ اٹیک اس پہ بات کی. علیمہ خان صاحبہ کے ٹویٹ کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا، کیونکہ علیمہ خان نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہمیں تو اس میٹنگ کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ فیملی ممبرس کو پتہ تھا، نہ ہی کوئی فیملی ممبر پریزنٹ تھا اس میٹنگ میں. تو اس آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جانب سے کوئی فلیکسیبلٹی شو کی جائے گی، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی، کہ ان کے معاملات کچھ آگے چل سکیں؟ کیونکہ اسٹیل نظر آ رہے ہیں نا، رکے ہوئے ہیں کب سے. دیکھیں یہ جو ایک جمود ہے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی، کسی قسم کا بھی ریلیف نہیں دینا چاہتی عمران خان صاحب کو. ابھی کسی کنڈیشن میں کوئی ریلیف نہیں دینا چاہتی. حتیٰ کہ ان کی بیماری کا معاملہ تھا، ان کی فیملی کو بلا بھی لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک جسچر ہی تھا، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے. لیکن اس کے ساتھ ہی صرف معاملہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے، ایک پارٹی ہے، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مسائل ہیں، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، وہاں پہ بنو سے لے کر خیبر تک اور باقی ساری ڈویژنوں میں، وہاں پہ باجوڑ میں، باقی علاقوں میں جو ہماری افغانستان کے ساتھ ایک بارڈر اتنا بڑا ہے، جو وہاں پہ جو پیچیدگیاں ہیں، ان کی وجہ سے سی ایم جو کے پی ہے اس کا براہ راست رابطہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رہتا ہے. اور وہ کوشش کرتے ہیں، یہ گنڈا پور نے بھی بڑی مخلصانہ کوشش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی روڈ میپ بنائیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ مل کے، لیکن اس کو غدار کہہ کر نکال دیا گیا. اب ان کے پاس بھی، سہیل آفریدی کے پاس بھی اس کے علاوہ تو کوئی چانس نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے. اور گوہر خان بھی سنسیئرلی کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا فیلڈ مارشل کے ساتھ ایک دفعہ انہوں نے ملاقات کی تھی کہ کوئی راستہ نکالیں، عمران خان صاحب کے لیے کچھ نرمی پیدا کریں، بشرا بی بی کے لیے کچھ نرمی پیدا کریں. لیکن فیملی جو ہے خاص طور پہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ کچھ سودے بازی ہو رہی ہے ہم سے بالا، یہ عمران خان کی کاسٹ پہ سودے بازی ہو رہی ہے یا پارٹی کی کاسٹ پہ ہو رہی ہے، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. ان کو یہ نہیں علم کہ یہ وہ پیچیدگیاں ہیں جن میں ہر جگہ پہ ہر چیز کو نہ تو پبلک کیا جا سکتا ہے، نہ آن بورڈ لیا جا سکتا ہے. تو وہ پھر شک شروع ہو جاتا ہے، پھر بندے کی ایک طرح سے ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. جو اتنا بڑا ان کا سوشل میڈیا انجن ہے وہ اس کی ایسی کی تیسی پھیرنا شروع کر دیتے ہیں. گوہر خان کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات ہیں سوشل میڈیا کے. سہیل آفریدی کو بھی اب فرائی کرنا شروع کر دیا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہے، اور وہ کیسے نکلے گا، وہ دیکھیں آپ کو جو آپ کے لوازمات ہیں کے پی حکومت کے، وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے مخالفوں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا پڑی. یہ گنڈا پور نے نہیں کیا تھا، یہ سہیل آفریدی کا کریڈٹ ہے، اس کو جاتا ہے، اس نے گورنر کے ساتھ بیٹھ کے. اور اگر وہ ملا بھی ہے محسن نقوی سے تو وہ کوئی پارٹی کو بیچنے کے لیے تو نہیں گیا تھا. اس نے خود کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر اور بنو میں جو واقعات ہوئے اس پہ میں بات کرنے کے لیے گیا ہوں. تو ان کو تھوڑا سا ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ علیمہ خان صاحبہ کو اور باقی لوگوں کو ان لوگوں کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے جیسے پہلے راجہ صاحب، اکرم راجہ کیا نام ان کا، جو سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرواتی ہیں یا بدتمیزی کرتی ہیں پارٹی کے لوگوں کے ساتھ. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ سب سے لائل کون ہے. لائلٹی کا جو ٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں نا ساتھ ہی، اور پارٹی کے جو عہدیدار ہیں، سیکرٹری جنرل ہے، چیئرمین ہے، جن کو عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے، یا اچکزئی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کی انٹیگریٹی پہ جب سوال اٹھانا شروع کر دیتی ہے فیملی، یا فیملی کے علاوہ جو ان کے
سوشل میڈیا ٹرولرز ہیں، تو ان کے لیے پھر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ سر آپ کو نہیں لگتا ویسے فیملی غلط کرتی ہے، ڈس یونٹی کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کے لیے ان کی ملاقاتوں کے لیے ہی تو سہیل افریدی اور گوہر خان صاحب کوششیں کریں کہ ان کی عمران خان سے ملاقاتیں ہو جائیں۔ اس میٹنگ میں بھی یہ پوائنٹ تو ڈسکس ہوا ہے، بے شک انہوں نے پبلکلی نہیں کہا۔ اصل میں دیکھیں نا، یہ پی ٹی آئی کا پرابلم ہے کہ یہ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ ایک نسلی خاندانی سیاست کرتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی اپنے عہدیداروں کو، سی ایم کو، منسٹرز کو اگر خاندان اپنا ملازم سمجھنے لگے تو یہ اس سے بھی بری چیز ہے۔ کیوں؟ بشریٰ بی بی نے جس طرح سے ٹریٹ کیا تھا گنڈا پور کو، اس کی پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے میری مرضی کے مطابق لے کر آیا گیا، جب اسلام آباد سے وہ گئی تھیں ایبٹ آباد۔ پھر ان کی بہنوں نے کہا، گنڈا پور پہ الزامات لگائے، جو کہ گنڈا پور ان کو سیفلی وہاں سے نکال کر لے گئے تھے۔ اس وقت بھی گنڈا پور کو ٹارگٹ کیا گیا تھا بشریٰ بی بی کی طرف سے اور علیمہ خان کی طرف سے ایک ملازم کے طور پہ، اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے سہیل افریدی کے ساتھ بھی۔ تو یہ پولیٹیکل سیاسی سوچ نہیں ہے، یہ خاندانی ایک اجارہ دارانہ سوچ ہے، ایک اپنے آپ کو ایک ایلیٹسٹ سمجھتے ہوئے ان کو کیڑوں مکوڑے سمجھنا ان لوگوں کو، میرا خیال ہے اسی طرح سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان کا اپنا کیس خراب ہوتا ہے۔ آپ نے گنڈا پور صاحب کا کئی دفعہ اپنی ابھی ڈبیٹ میں نام لیا ہے، تو ایک اور کنٹروورسی جنم لے رہی ہے، آپ کائنڈلی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ اور گنڈا پور صاحب پر سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے غدار ہیں، اور شیر افضل مروت کے ساتھ یہ لوگ آئینی عدالت میں جا رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو ریلیف دیا جائے، ان کو بحال کیا جائے، اور یہ شرطیہ طور پر انہوں نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ کس کے پاؤں کو یہ ہاتھ لگا رہے ہیں۔ تو یہ کیا کنٹروورسی ساری کی ساری ہے، اور اس کے کیا پراسپیکٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، جو کنڈی صاحب ہے نا، کنڈی صاحب کی سیاست کے لیے اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے لیے گنڈا پور کا سی ایم بننا بہت ایک خطرے کی علامت بن گیا تھا۔ ایک ضلع کی سیاست کرتے ہیں، یہ رشتہ دار بھی ہیں آپس میں، گنڈا پور اور کنڈی صاحب جو ہیں۔ اچھا۔ اور ان کی وہ رائیولری بھی بہت زیادہ ہے پولیٹیکل۔ اور پھر کنڈی صاحب واحد آدمی ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان سے لڑ کے سیٹ نکالتے تھے اپنی ایک زمانے میں، اور ان کے بھائی وہاں سے ایم پی اے بھی بنے اس دفعہ، تو ان کا انفلوئنس ہے کے پی کی سیاست میں۔ لیکن گنڈا پور کا سچی بات ہے کہ جب ان کو اتارا جا رہا تھا ایز اے سی ایم، تو ان کی اس دوران اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھی دعا سلام بن چکی تھی۔ ابھی بھی ان کا جو پبلک پوسچر ہوتا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت میری مرضی کے خلاف درخواست لے کر گیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن کنڈی صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ملی بھگت ہے دونوں کی، پبلکلی وہ اس کو رد کر رہا ہے، لیکن اندر سے یہ ملے ہوئے ہیں، اور بلکہ یہ ایک دوسرے کی سہیلیوں کی طرح ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ستارہ اور پتہ نہیں کس کا نام لیا، کوئی ڈرامہ تھا نا ایک، سلمہ اور ستارہ، کچھ اس طرح کا، تو اس طرح سے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کوئی نام لیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اپنی پارٹی کا غدار ہے۔ اس وقت جو ان کا بقول ان کے کہ جس طرح سے جو ان کے سابق سی ایم تھے عمران خان صاحب کی پہلی حکومت میں، پرویز خٹک صاحب ایجنسیوں کے ساتھ چلے گئے، پھر وہ گورنر لگنے کی ان کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور بھی ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، لیکن وہ فیل ہو گیا، ان کی پارٹی نہیں چل سکی۔ تو وہ ان کا کہنا ہے کہ اب یہ پرویز خٹک کی لائن پہ ہیں، یہ بھی کوئی عہدہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لینا چاہتے ہیں۔ لیکن گنڈا پور پبلکلی تو کبھی بھی اون نہیں کرے گا اس بات کو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گنڈا پور کے ہیں مراسم اسٹیبلشمنٹ سے گہرے، اور چونکہ ان کو ایک وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا، ان کے اندر غصہ بھی ہے۔ اور گنڈا پور نے تو کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ اب عمران خان صاحب چاہیں بھی تو میں دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہوں گا، کیونکہ وہ دل برداشتہ ہیں پارٹی سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیا اور ساری کاوشیں کیں، جیسا مجھے کہا گیا میں نے کیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ یہ جو خاص طور پہ زمان پارک میں ساری کیمپین تھی، اور جس طرح سے وہ
پولیس جاتی تھی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تو یہ گنڈا پور تھا یا ان کے لوگ تھے جو روزانہ شیلڈ کرتے تھے عمران خان صاحب کو. پھر جس طرح کا بھی فنڈ جہاں پہ بھی جس دھرنے میں بھی جو بھی چاہیے ہوتا تھا وہ پرووائڈ کرتا تھا. اور اس کو عمران خان ریٹ بھی بہت اتنا کرتا تھا کہ عمران خان نے جب وہ گورنمنٹ بنی کے پی کی تو اس کو وزیر اعلیٰ بنایا. تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی قربانیوں کے ساتھ ایک طرح سے وفا نہیں کی گئی اور وہ ناراض تو ہے لیکن وہ کبھی کھل کے سامنے آ کے پی ٹی آئی کے خلاف بات نہیں کرے گا. یہ بھی ہے وہ زیر زمین اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں بھی ہیں, تعلقات بھی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی آنے والا وقت جب ایک سیچوریشن پوائنٹ آ جائے وہ بھی پرویز خٹک کی طرح الگ ہو جائیں اور پھر اپنی سیاست طے کریں. لیکن مولانا فضل الرحمان ہوں یا فیصل کریم کنڈی ہوں یہ ان کے روایتی حریف رہیں گے. یہ وہ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں گنڈا پور یا اپنی پارٹی بنا لیں پھر بھی فیصل کریم کنڈی کبھی اس کو سپیئر نہیں کرے گا, نہ مولانا فضل الرحمان اس کو سپیئر کرے گا. سر اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہم کل حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.